بسم اللہ الرحمن الرحیم يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. انہوں نے وہ خواب رات کے آخری پہر دیکھا تھا۔ عجیب وحشتناک خواب تھا۔ ان کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ سوتے سوتے اٹھ کر انہوں نے پانی پیا تو حالت ذرا سنبھلی۔ اب نامعلوم اندیشوں نے ان پر خوف سا طاری کر دیا تھا۔ خواب ایسا تھا کہ حقیقت معلوم ہوتا تھا، لیکن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں ڈال دیا جائے؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کسی انجانے خوف سے ابھی تک لرز رہا تھا۔ گھوم پھر کر ان کا دھیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جاتا تھا کہ ان کی جان کے دشمن بے شمار تھے۔ کفار، مشرکین اور منافقین سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ مسجد نبوی سے اذان فجر کی آواز بلند ہوئی تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیالوں سے چونکیں اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئیں۔ ان کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ وہ جلد از جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی تھیں کہ ان سے اپنا خواب بیان کریں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہوتے صبح کا ملجھا اندھیرا رخصت ہونے لگا تھا۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھی اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء کی نماز کے بعد مختصر سا درس کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان بیٹھے تھے اور ان سے محو گفتگو تھے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے۔ ام الفضل جلدی سے ان کے قریب پہنچی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ کرم کرے گا انشاءاللہ، تم خواب بیان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب طبقے کے لوگوں، کنیزوں اور غلاموں سے انتہائی عزت سے بات کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت آمیز برتاؤ کو دیکھ کر ام الفضل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آقا، میں نے خواب دیکھا کہ وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ ہاں ہاں بتاؤ، تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے کہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ ان کا دل بری طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو امنڈ پڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ ایسا لگا جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی ہو۔ ام الفضل، تمہارا خواب بہت مبارک ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل سے فرمایا۔ خواب کی تعبیر سن کر ام الفضل کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنے آنسو چادر کے پلو سے پونچھی اور ایک طرف کو ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوقار انداز سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگے۔
ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش قسمتی پر نازان تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے کام کے لیے منتخب کیا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو وہ گھر تھا جہاں فرشتے آیا کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے میں مصروف ہوتی تو ان کے بیٹے حسن کا جھولا خود بخود ہلنے لگتا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت جھولا جھلا رہی ہو کہ بچہ اٹھ نہ جائے۔ مدینے کی بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی رہتی تھیں۔ یہ پراسرار واقعات انہوں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کئی عورتوں نے فاطمہ کے گھر میں فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ ام الفضل کے خواب کی تعبیر ہجرت کے 4 سال بعد پوری ہوئی۔ فضا میں آسمانی نغمے گونج رہے تھے، ہواؤں میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ تھی۔ کائنات ایک عجیب و غریب مسحور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی۔ نیرہ اعظم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سر بسجود تھا۔ چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جھل ملا رہے تھے۔ شہر کی روشنیاں نرالی آب و تاب سے مزین تھیں۔ دیوں کی لویں خود بخود اونچی ہو گئی تھیں۔ خدائے ذوالجلال بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا۔ آج خدا کا حسین ترین شاہکار عالم وجود میں آنے والا تھا۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی شریک زندگی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد زاہ میں مبتلا، بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا پھول سا کمسن چہرہ پسینے کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو ہر ماں کا انعام ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہل رہے تھے۔ جان سے پیاری بیوی کے کرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا۔ ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کے لب دعا کے لیے اضطراب سے ہل رہے تھے۔ اے رحیم و کریم، دنیا کے پالن ہار، اس بن ماں کی بچی پر رحم فرما۔ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تکلیف سے مزمحل دیوڑی میں ٹہل رہے تھے۔ ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے، کوئی اس درد کو بانٹ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکی ذات کو منحوس اور ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی اور دوسری لعنتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہودہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی۔ اپنے قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو مہذب دنیا میں ملنا چاہیے۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہیں بڑے شوق اور انہماک سے علم کی دولت سے مالا مال کیا، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے، انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگتے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں بلکہ ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا۔ فاطمۃ الزہرا سن بلوغ کو پہنچی تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا۔ لوگ بڑے چکر میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے لیے کیسے بر کی تلاش ہے، ارادہ کیا ہے، جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے۔ بیٹی باپ کے سینے کو بوجھ نہ تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اس کے لیے ایسا شوہر چاہتے تھے جو ہر طرح ایک مکمل انسان ہو، جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور معاون کی ضرورت تھی، ایک ایسا شریک کار
جو ان کا بوجھ بانٹ سکے، جس پر وہ بھروسہ کر سکیں، جو ان کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اس وقت صرف 7 افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ ان کی جان و مال کی خیریت نہ تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسے میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور پکار کر کہا، کون ہے تم میں سے جو میرا معین و مددگار بننے کو تیار ہے؟ بنی ہاشم کے سبھی معزز اصحاب شریک جلسہ تھے، مگر کسی نے لبیک نہ کہا۔ لوگ کھل کر اظہار خیال کرتے جھجکتے تھے، مخالفین کے خوف سے ہچکچاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے سب کا منہ تک رہے تھے، مگر سب خاموش تھے، آنکھیں چرا رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے 10-12 برس کی ہوگی مجمع میں سے اٹھا اور نہایت دلیرانہ انداز میں بولا، رسول خدا، میں آپ کا معین و مددگار بننے کو تیار ہوں۔ لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ بھلا ایک کمسن لڑکا اتنا عظیم بوجھ کیوں کر اٹھا سکے گا؟ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، فکر و تردد کے آثار یکسر غائب ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کمسن بچہ ان کا چچا زاد بھائی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی دلیری اور صاف گوئی سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ فضیلت عمر سے نہیں، عقل اور جرأت سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، میرا جسم بھی تن و مند نہیں، مگر میرا دل آپ کا مطیع ہے۔ علی ابن طالب نے معصومیت سے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست، ہونہار شاگرد اور بہادر و جری ہم رکاب پا لیا۔ بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا۔ دونوں ہر دم ساتھ رہنے لگے۔ ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا جب علی جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے، بڑے بڑے معرکوں میں دامن نہ چھوڑا۔ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے، اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی کو سامنے کر دیتے۔ انہیں علی پر یقین تھا اور علی بے عذر ان کا ہر حکم بجا لاتے۔ علی کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ فتح ان کی زرخرید لونڈی تھی، وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کرتے فتح یقین بن جاتی۔ علی بیک وقت 2 تلواروں سے لڑتے تھے، ڈھال کے بجائے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ لوگ انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہا کرتے تھے۔ چند دوستوں نے علی ابن طالب سے کہا، آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی؟ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ غریب و نادار سہی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ دوستوں نے کہا، ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے تکلیف ہو رہا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں، چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پسند فرماتے تھے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ علی کی بہادری کا ڈنکا دور دور تک بج رہا تھا۔ وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے، اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہ تھا۔ وہ غریب تھے۔ انہوں نے ملک جو فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کیے تھے۔ ان کے پاس محل 2 محل نہ تھے، نہ زر و جواہر اور لونڈی غلام، مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا۔ جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خشک زمین کی کاشت کر کے کھجور کے باغ لگاتے، جان فشانی سے ان کی سنچائی کرتے۔
جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے۔ اس وقت بھی وہ آپ پاشی میں مصروف تھے جب دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی، تو راضی ہو گئے۔ پانی کا ڈول ایک طرف رکھا، گھر جا کر غسل کیا، اپنے ہاتھ کا دھلا، پیوند لگا، لباس پہنا اور روانہ ہو گئے۔ ابھی علی دروازے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا، دروازہ کھول دو، ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی کچھ شرمائے جھیمپے سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ علی کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ آؤ آؤ علی، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ علی اندر آئے، نہایت گھبرائے ہوئے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ موقع نازک تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ان کے طور طریقے سے بھانپ گئے کہ علی کیا کہنے آئے ہیں۔ انہیں بھی علی کے منہ سے بات سننا تھا۔ مسکراہٹ روک کر پوچھا، کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو علی، کیا قصہ ہے؟ علی تھوڑا سا کسمسائے، پیشانی سے پسینہ پونچھا، جی کڑا کر کے کہہ ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں۔ مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، کچھ بھی نہیں، بس یہ تن کے کپڑے ہیں، ایک گھوڑا، تلوار ہے، زرہ بختر، بس یہی کل اثاثہ ہے۔ تلوار تو ایک سپاہی کے لیے نہایت ضروری ہے، گھوڑے کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا، مگر زرہ بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ خدا تمہارا محافظ ہے، تمہیں اور کسی حفاظت کی حاجت نہیں۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بختر بطور مہر پیش کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ فاطمہ، علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ تمہارے خواستگار ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پلکیں جھکی رہیں، وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ 3 بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا۔ جب وہ خاموش رہیں تو کہا، اس کا مطلب ہے علی تمہیں پسند ہے، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے، شرم کی وجہ سے خاموش ہو۔ فاطمۃ الزہرا پھر بھی خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ زرہ بختر جو علی نے بطور مہر پیش کی تھی، اسے فروخت کر کے فاطمۃ الزہرا کا جہیز خریدا گیا۔ 2 چکیاں، 2 گڑھے، 1 چرخہ، 1 چادر اور چند پیالے اور رکابیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ تھے۔ باقی جو روپے بچے ان سے ولیمے کی دعوت کا انتظام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، جاؤ علی، اہل مدینہ کو اپنے ولیمہ کی دعوت دے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینے کے ہر خاص و عام کی دعوت، مگر دم بخود تھے، بولنے کی گنجائش نہ تھی۔ سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آ گئے تو غضب ہو جائے گا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا، اے اہل مدینہ، علی ابن طالب کے ولیمے کی دعوت ہے، شرکت فرما کر عزت افزائی کی جائے۔ علی سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے، جو نہ سن پائیں گے نہیں آئیں گے۔ اچھا ہی ہے کہ کم مہمان آئیں، کھانا بہت کم مقدار میں ہے۔ مگر ہوا کو جو شرارت سوجھی تو علی کی آواز کو لے اڑی اور گلی گلی کوچا کوچا خبر پہنچ گئی۔ جب بلاوا دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ جوق در جوق پیدل اور ناقوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی دعوت کون احمق تھا جو چھوڑ دیتا؟ پورے مدینہ کی خلقت ٹوٹ پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کیسے پورا پڑے گا؟ ذرا دیکھیے تو مہمانوں کی ریل پیل۔ علی نے پریشان ہو کر کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کھایا اور بچایا، کوئی بھوک کا مارا پیٹ کا تنور بھرنے نہیں آیا تھا، سب برکت کا نوالا کھا کر سیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یکایک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ نور سے جگمگا اٹھا، در و دیوار بقع نور ہو گئے۔ اسما ہڑبڑائی ہوئی حجرے سے باہر نکلی۔ علی، علی بیٹا مبارک ہو، بخدا بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ علی نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لاؤ اسما، کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ ہمیں دکھاؤ۔ ذرا صبر کیجئے، نہلا دھلا کر ابھی لاتی ہوں۔ اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی طہارت بخشی ہے، تم ہمیں ایسے ہی دے دو۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگے۔ علی، علی ذرا بیٹے کو دیکھو، خوش نصیب ہو تم اور فاطمہ کہ خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا، یہ بڑے نصیب والا ہے، ایک دن یہ دنیا کا ہادی اور رہنما بنے گا، لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے۔ علی، تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو۔ علی بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ آپ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس پر حق آپ کا ہے، جو فضیلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی، آپ کی گود میں پلے گا، خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دو زانوں پر لٹا لیا۔ علی خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچے کی طرح خوشی سے ہنستے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے ننھے ننھے ریشمی ہاتھ چومنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس دن عید کا سا سامان تھا۔ فجر کے وقت اللہ تعالی نے انہیں دوسرے بیٹے کی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ نومولود بچہ بے حد حسین تھا، اس کی کشادہ پیشانی نور امامت سے چمک رہی تھی۔ نانا جان نے بچے کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اسے سینے سے لگا کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے بچے کے لیے دعا فرمائی اور کہا، اس بچے کا نام حسین ہوگا، یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ مبارک نام سب سے پہلے علی و فاطمہ کے بیٹے کا رکھا گیا ہے، اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بچے کو ماں کی گود میں دے دیا اور قریب بیٹھ گئے۔ فاطمہ، تمہارے یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں، آپ نے حسن اور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ام الفضل کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر پھر خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ کیفیت دیکھی تھی جو اللہ کا پیغام آنے کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ ام الفضل نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی کے تاثرات مدھم پڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی جا رہی تھیں۔ اپنے بابا جان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو گئیں۔
وہ تو اپنے بابا کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک بے شمار اذیتیں برداشت کرنا پڑی تھیں، مگر کبھی کسی نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ ہاں، جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو امڑتے رہتے تھے۔ بابا جان، کیا مجھ سے یا علی سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ فاطمہ الزہرا نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ بیٹی، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں ایسی بے مثال قربانی پیش کرے گا کہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ میرے اس بیٹے کی قربانی کی وجہ سے قیامت تک پیدا ہونے والے کروڑوں انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بابا جان، یہ بات تو ہم سب کی سربلندی اور خوشی کی ہے، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹا، دین اسلام حسین ہی کی قربانی سے سربلند ہوگا انشاءاللہ۔ مگر کیا بابا، مجھے بتائیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے بےتابی سے پوچھا۔ بیٹی، جبرائیل نے بتایا ہے کہ حسین ایک دن ایک صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اس کے عزیز و اقارب، دوست اور وفادار صحابی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید کیے جائیں گے۔ اس کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، اور خاندان رسالت کی عورتوں کو قیدی بنا کر سارے ملک میں گھمایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگی۔ بابا، کیا اس زمانے میں مسلمان دنیا میں نہیں ہوں گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں رسول کے نواسے کو کون قتل کر سکے گا؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد آج سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن ان میں زیادہ تر نام کے مسلمان ہوں گے۔ میرے بیٹے حسین، اس کی اولاد اور اصحاب کو کوئی دوسری قوم نہیں، خود مسلمان ہی شدید ظلم کے ساتھ شہید کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس بھرے لہجے میں جواب دیا، میرے حسین کا کیا جرم ہوگا؟ فاطمہ الزہرا نے سوال کیا۔ اللہ کے دین کی حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کب ہوگا بابا جان؟ فاطمہ الزہرا نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بیٹی، یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں دنیا میں ہوں گا، نہ علی، نہ تم، نہ حسن۔ حسین تنے تنہا یہ سارے ظلم برداشت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ان کے ریش مبارک کو تر کر رہے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا بابا، تو میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ اس پر گزرنے والے مصائب پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فاطمہ الزہرا زور زور سے رونے لگی۔ میری جان فاطمہ، اس طرح نہ رو، میرا دل پھٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا، جن کے بوڑھے حسین کے ساتھی بوڑھوں پر، ان کی عورتوں پر، جوان جوانوں پر، اور بچے بچوں پر ہونے والے مظالم کو قیامت تک محسوس کر کے آنسو بہاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔